مشاہد صاحب، یہ جو پیس ایم او یو تیار ہو رہا ہے جو کہ بیسک ڈاکیومنٹ ہوگی جو کہ اب ہم سن رہے ہیں، اور وہ پھر اس کے لیے بات چیت ہو رہی ہے ایران سے جو بھی ہونا ہے، اور خیال یہ ہے کہ 48 آورز کے اندر اس کا کچھ ہوگا، تو پھر ایک پراپر سگنیچر ہوگا نا، ایک اکارڈ ہوگا نا، اور پھر وہ اسلام آباد میں ہی ہونا چاہیے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سب کچھ اسلام آباد کی وجہ سے ہوا ہے، ساری میڈیشن اسلام آباد نے کی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل آصف منیر ڈے ان ڈے آؤٹ وہ اس میں شامل رہے، تو اب جب ایکارڈ سائن ہو تو وہ اسلام آباد میں ہی ہونا چاہیے نا۔ میرے خیال میں 2 فیز چیز ہوگی، جو سگنیچر ہوگا اکارڈ کا، جو تاریخی معاہدہ ہے، مطلب پہلا معاہدہ ہوگا 2015 کے معاہدے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان، تو وہ میرے خیال میں اس کا جو مقام ہے، اس کا جو وینیو ہے، وہ اسلام آباد ہوگا، کہہ سکتے ہیں اسلام آباد ایکارڈز، اسلام آباد پیس ایکارڈ۔ اور جو سیکنڈ فیز ہوگی جس میں طویل مذاکرات ہونے ہیں، ڈیفرنٹ سیشنز ہونے ہیں، 30 دن کی مہلت ہے، وہ شاید وہ شفٹ کر دیں جنیوا، لیکن جو پہلا ایگریمنٹ ہے، جو مدر آف آل ڈیلز جو میں کہتا ہوں، وہ انشاءاللہ اسلام آباد میں ہی ہوگا، پاکستان کے زیر نگرانی اور ہماری میزبانی کے تحت، جو دونوں نے قبول کی ہے، کیونکہ دونوں کو پاکستان پر مکمل اعتماد ہے۔ تو اب جو نیکسٹ اسٹیپ اگلے 24 گھنٹے میں ہم سانس روک کے بیٹھے، کیوں 24 گھنٹے؟ اگر کوئی ابھی اگر ہو، کیونکہ آج ابھی آپ نے دیکھا پھر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر نہیں کیا تو پھر ایسی بامبنگ کریں گے کہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، سویلائزیشن سے شروع ہوا، تو ایک یہ بھی تو خوف ہے کہ پتہ نہیں کل کیا کہہ دے پریزیڈنٹ ٹرمپ، کیا بول دے، کیا ذکر کر دے، تو جتنے دن زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ اس کا امکان ہے کہ پتہ نہیں کیا بول دے۔ میرے خیال میں یہ ویکنڈ سے پہلے سارا کچھ ریپ اپ ہو جائے گا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، آپ بھی جانتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ کالڈ پوسچرنگ اور سم تھنگ کالڈ پالیسی۔ ریٹرک پوسچرنگ ہوتی ہے یو پلے ٹو دا گیلری، آپ باتیں کرتے ہیں بڑی مضبوط، ادھر سے ایران کی طرف سے اسلامک ریولوشن گارڈز کو اور بھی کہہ رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ٹرمپ ہو یا پیٹ ہیگزٹ ہو ان کے ڈیفنس یا سیکرٹری آف وار، وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنی پبلک اوپینین کو بھی راضی کر رہے ہیں، ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قائم اور دائم ہیں، ہم ڈرے نہیں، ہم یرکے نہیں، وی ڈنٹ بلنک، تو بٹ ایکچوئل پالیسی از ڈفرنٹ، اور اس میں ایکشنز دیکھ لیں ان کے، اور انہیں اقتدامات دے رہے ہیں، خود انہوں نے اناؤنس کر دیا اب تو آفیشلی کہ آپریشن ایپک فیوری از اوور، اور اس سے پہلے 2 دن پہلے ٹرمپ نے کہہ دیا تھا دا وار ان ایران ہیز بین ٹرمینیٹڈ، تو وہ بڑا، اور ہم نے تباہ کر دیا، نیوکلیر بھی ختم ہو گیا، تو آئی تھنک دونوں سائڈ ول کلیم وکٹری وچ از فائن، دے آر انٹائٹلڈ ٹو دیٹ، تو مین چیز ہے کہ آبجیکٹیو اگر اس سے امن قائم ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ امن ڈاکیومنٹ کی آج بات تو ہو رہی ہے، امن کی آج بات تو ہو رہی ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب سے کوئی 8-10 دن پہلے یہ تو بریک ڈاؤن سا ہو گیا تھا نا، کہ امریکنز آئے نہیں، وائس پریزیڈنٹ آ رہا تھا، وہ ٹرمیک سے واپس چلا گیا، پھر اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر آ رہے تھے، وہ ایئرپورٹ سے واپس چلے گئے، ایرانی یہاں سے چلے گئے، اور ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا، بٹ سم تھنگ ہیپنڈ، کیونکہ یہ تو بالکل ایک دل شکن بات تھی نا، لیکن جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے جو کہ اس نے سب نے میڈیٹ کیا ہے، تو اٹس مسٹ بی ویری انٹرسٹنگ، یہ جو پچھلے 8-10 دن کے دوران ہوا ہے، جس سے کہ ریکنسٹرکٹ ہوئی یہ ساری سچویشن جو کہ ایک بریک ڈاؤن کا شکار تھی، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس کی کچھ شدبد ہے، کیا ہوا؟ ویسے میرا وہی اسیسمنٹ تھا جب یہ ہوا بریک ڈاؤن، مجھے بی بی سی نے بھی پوچھا اور الجزیرہ نے بھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے لیکن یہ ایک سٹیلمیٹ ہے، یہ بریک ڈاؤن نہیں ہے، اور سٹیلمیٹ اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے ادھر معاملہ رک گیا ہے، کوئی لابیز بھی کام کر رہی ہیں، دونوں طرف سے ایشوز آ رہے ہیں، لیکن یہ کیونکہ دے آر ویری کلوز ٹو این ایگریمنٹ۔ اصل میں کامران صاحب وہ 21 گھنٹے جو اسلام آباد میں تھے 11-12 اپریل کو، یہ جو ایم او یو جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کا مسودہ کافی حد تک تیار ہو چکا تھا، وہ تو آخری وقت وہ پل آؤٹ کر دیا ٹرمپ نے اس کو، جے ڈی وینس کو، اور واپس چلے گئے ایمٹی ہینڈڈ، ورنہ وہ آلموسٹ تیار تھا۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے یہ، خاص طور پہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو، کہ انہوں نے جو رول ادا کیا، پھر ڈار صاحب کا بھی بڑا رول ہے، ہی ہیز بین آن دا ٹیلیفون آلسو ٹاکنگ ٹو عباس ارغچی اور دوسرے دوستوں کو بھی، تو پاکستان کی بڑی ایفرٹس تھی، اور اس میں بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، وی شوڈ بی پراؤڈ ایز پاکستانیز، کہ جو کس قسم کا جو اعتماد انہوں نے ہم پر، دے ریپوز دس کانفیڈنس اینڈ ٹرسٹ کہ پاکستان واقعی آنیسٹ بروکر ہے، پاکستان واقعی خوش اسلوبی سے اور خلوص سے نیت سے کام کر رہا ہے، اور یہ امن کے لیے کر رہا ہے، اور اس میں ہم نے ان کو صرف ایک پل کا کردار نہیں ادا کیا، ہم نے ان کو آئیڈیاز بھی دیے، ہم نے ان کو مشورے بھی دیے، جیسے ہم نے ان کو بھی کہا کہ یہ آپ بلاکیڈ لفٹ کریں ٹرمپ کو، ہم نے ایرانیوں کو بھی کہا کہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیں، ہم ان کو بھی کہا کہ آپ ہاتھ ہال اور رکھیں جیسے کہتے ہیں،
تو ہمارا مشورہ سنا بھی گیا اور مانا بھی گیا. یہ اچھی خوشائند بات ہے, چاہے واشنگٹن ڈی سی ہو اور چاہے تہران ہو. And it's not easy to reconcile the two, but we managed that. 47 سال کے بعد پہلی دفعہ ہم نے ان دونوں لیڈرز کو ایک کمرے میں لے کے ان کی ملاقات کرا دی, ان کے ہاتھ ملا دیا اور مسکراہٹ بھی ان کے چہرے میں آ گئی اور ایک نارمل سویلائزڈ گفتگو کرا دی. یہ تو بڑی تاریخی ڈیولپمنٹ ہے, پاکستان کی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. مشاہد صاحب شاید فخر ہونا چاہیے. فیلڈ مارشل عاصم منیر شاید واحد انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں جنہوں نے کہ پچھلے 4 ویک میں 4 بار پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اپنی پروپوزل, اپنی سجیشن پہ یس کروایا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باقاعدہ اس کا کریڈٹ بھی دیا ان کو. تو یہ تو انفلوئنس اور یہ ہماری ریچ ہو گئی ہے. تو اب ہماری اکانومی وغیرہ, ہمارے دوسرے مسائل جو کہ اصل ہمارے مسئلے ہیں, اس میں پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یس ملے گی, اور کچھ اس حوالے سے بھی کچھ ہم دیکھیں گے کہ سب کچھ تو ہم نے کر لیا. اب جو ریئل ٹرمز ہیں, ڈالر سینٹس جو ہیں, ناٹ ان کیش فارم, لیکن بہرحال ایک ہمیں اس حوالے سے کچھ ایکسپیکٹیشنز تو ہونی چاہیے نا. نہیں وہ تو بالکل, وہ ہمیں اس کے ڈیویڈنڈ ضرور ملیں گے. لیکن کامران صاحب اس میں کہتا تھا نا شیکسپیئر جولیس سیزر میں, ڈیئر بروٹس the fault lies in us. آپ اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کریں, اپنا لال فیتا ٹھیک کریں, آپ انویسٹرز کو موقع دیں. آپ نے تو جکڑا ہوا ہے پاکستانی انویسٹرز کو, آپ ان کو کھلی فضا دیں, آپ ان کو موقع دیں. اس ملک میں اتنی جان ہے, پیپل ول بلاسم. یہ جو اسٹیٹ کنٹرولز ہیں اور unnecessary regulations, rules, ہم نے تو ایک پرانے جو کمیونسٹ سسٹم ہوتا تھا 50-60s کی اکانومی بنائی ہوئی ہے جس میں وہ پرکس اور پریولیج رکھے ہوئے ہیں, اور وہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. یہ ایشو از ان اسلام آباد, ان دا بیوروکریسی ان اسلام آباد, وہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ورنہ کوئی ISFIC آ جائے, کوئی اور انویسٹمنٹ بھی آ جائے, وہ کامیاب نہیں ہوگی. پلس دا سیکورٹی ایشو ایٹ ہوم. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ جو تھے.